بیٹی گھر میں رہ رہی ہے, شادی نہیں ہوئی ہے, تو چاہے وہ کما بھی رہی ہو تو کیا ایک والد کو ہی اس کی کفالت کرنا فرض ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب تک بچے بالغ نہیں ہوتے فقہ حنفی میں بالکل باپ پر ان کا نان نفقہ لازم ہے. بلوغت کے بعد پھر لڑکے میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر وہ کمانے کے قابل ہے اور کما رہا ہے تو باپ سے وہ کفالت کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. صحیح ہے. اور بچی کے بارے میں یہ ہے کہ بچی اگر کمانے پر گھر میں رہ کر کمانے پر قدرت رکھتی ہے تو بھی باپ سے ذمہ داری ختم ہو جائے گی. ہمارے فقہ حنفی میں اگر نابالغ بھی کسی بھی طریقے سے مال کا مالک ہو جاتا ہے تو باپ پر سے نان نفقے کی ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے. اولاد کی بات کر رہا ہوں اور کسی کی نہیں, اولاد کی. جی جی جی. تو اب یہ بچی اگر کماتی ہیں اور باپ نہیں دینا چاہتے, وہ اچھا ارننگ کر رہی ہیں, تو باپ سے کفالت کی ذمہ داری ختم ہے. لیکن اگر باپ ویسے ہی احساناً تبرعاً دینا چاہیں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں. بالکل ٹھیک. سعودی عرب والوں کے لیے بہت ضروری مسئلہ ہے. یہ پوچھا کہ جو یہاں سے گئے تھے عمرہ وغیرہ کرنے کے لیے, ان کے بھی 28 روزے ہوئے ہیں. جی جی. اور کل عید ہو رہی ہے, تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں, اگر تو رویت باقاعدہ چاند دیکھ کر ہوئی ہے وہاں پر, باقاعدہ اس وجہ سے اعلان ہوا ہے, تو اس کا مطلب ہے پھر آپ کو ان کے ساتھ ہی عید منانی ہوگی, کیونکہ جس مقام پر آپ ہوتے ہیں وہیں کا اعتبار ہوتا ہے. لیکن چونکہ روزے کم از کم 29 ہوں گے, یا 30 ہوں گے یا 29 ہوں گے, 28 نہیں ہو سکتے, تو گویا کہ ایک روزہ آپ کا نکل گیا, وہ واپسی میں بعد میں کسی بھی وقت آپ قضا کر لیجئے گا. اور فرض کر لیں اگر کسی ایسے مقام پر ہے جہاں چاند کے دیکھنے کا اہتمام ہی نہیں ہوتا, صرف کوئی ویسی کیلنڈر سسٹم چل رہا ہے یا دوسرے کو بھی فلاں جگہ ہو رہا ہے تو ہم بھی ایسے کر رہے ہیں, وہاں پر یہ رعایت نہیں ملے گی. وہاں پر پھر چاہے لوگ عید منا رہے ہوں, وہ غلط طریقے سے عید منا رہے ہیں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند دیکھ کر ہی روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر ہی افطار کرو. افطار سے مراد عید. اور حکم شرع یہ ہے کہ اگر چاند نظر نہ آئے تو پھر 30 دن کی گنتی پوری کرو. تو اس لیے پھر حکم شرع یہ ہوگا کہ خود اہتمام کریں, اگر نظر آ جائے ٹھیک, نہیں نظر آئے تو پھر ایک روزہ رکھیں, چاہے عام لوگ عید منا رہے ہوں. لیکن جہاں باقاعدہ رویت کے بعد اعلان ہو جاتا ہے اور آپ کے 28 روزے ہوئے ہیں تو پھر آپ عید منائیں اور ایک روزہ بعد میں قضا رکھ لیں. ایک تو یہ تھا کہ عید پر قبرستان جانے کی کیا شرعی حیثیت ہے, تو یہ اچھا ہے جانا, کوئی فرض واجب بھی نہیں ہے, لیکن جائیں تو اچھا ہے, کیونکہ مردے جو ہوتے ہیں وہ آنے والوں کا انتظار کرتے ہیں, اور جو قریبی جب آدمی قبرستان پہنچتا ہے, قبر پہ پہنچتا ہے, تو مردے کو انسیت حاصل ہوتی ہے. اور مردوں کو سب پتہ ہے عید آ رہی ہے, رمضان آیا ہے, کیونکہ رحمت برکتوں کو اتنا نزول ہوتا ہے قبرستانوں پر بھی, اور عذابات اٹھا دیے جاتے ہیں, تو وہ منتظر ہوتے ہیں. تو چلے جائیں تو بہت اچھی بات ہے. دوسرا, یہ کسی نے پوچھا تھا کہ عید پر گلے ملنا, مبارکباد دینا, عیدی لینا دینا کیسا ہے؟ تو یہ سب ہمارے مسلمانوں میں رائج ہے. ایسی چیزیں جو عرفاً رائج ہو جائیں اور براہ راست شریعت کی ممانعت میں نہ ہوں, یعنی شریعت نے منع نہ کیا ان پر یہ دلیل طلب کرنا کہ کیا نبی کریم نے ایسا کیا, یہ صحیح نہیں ہے. آپ کے میرے کپڑے دیکھ لیں, ہمارے ہیئر سٹائل دیکھ لیں, کھانے پینے کا سٹائل دیکھ لیں, ہمارے کھانوں کو دیکھ لیجئے, یہ سب نئی چیزیں. اس طرح ہمارے مدارس ہیں, ان کے سلیبس ہیں, جماعت کے اوقات مخصوص کرنا, یہ سرکار کے دور میں تو نہیں تھے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ان کو بدعت کہہ کے منع کرنا, میں دائرہ ادب میں رہ کے گزارش کرتا ہوں, یہ مناسب نہیں. مسلمانوں کے اندر ایک چیز رائج ہو گئی ہے, حدیث میں ہے وَمَا رَآءُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ, جو مسلمانوں کے نزدیک اچھا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے, یعنی جس میں علماء فقہا بھی شامل ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی جو توفیق عطا فرماتا ہے اس سے راضی ہوتا ہے, تو اس پہ نہ کریں. ایک اور کوشچن یہ تھا کہ کیا عیدی کا مطالبہ کر کے لینا کہ بھئی ہمیں زیادہ دو, اور یہ صحیح ہے کہ نہیں, تو یہ بھی شرعاً جائز ہے, بشرط ہاں جائز ہے اس میں. لیکن یہ ضرور ہے, پہلی بات تو یہ کہ سامنے والا تکلیف میں مبتلا نہ ہو. میں دے رہا ہوں 1000, وہ کہہ نہیں مجھے 10,000 ہی چاہیے, یہ بھی ایک غلط چیز ہوتی ہے. دوسرا, اس مطالبے کے اندر شرعاً وہ ممانعت والا مسئلہ نہیں ہے کہ جی بلا ضرورت سوال کرنا, کیونکہ سوال کرنا وہاں منع ہے جہاں لالچ ہو, جہاں انسان اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرے. جبکہ یہ تو تکلفاً ایک دوسرے سے محبت میں, پیار میں ہمارے ہاں ہوتا ہے, مطالبہ کر لیتے ہیں, تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. انہوں نے پوچھا کہ نئے نوٹ 1000 کے بدلے میں اگر آپ کوئی 900 جیسے لیتے ہیں, 1000 کا 1100 کی گڈی, 1000 کی گڈی دے رہے ہیں, جائز ہے کہ نہیں؟ ہمارے نزدیک بالکل جائز ہے, نوٹ کی بیع جائز ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ فقہ حنفی کی روشنی میں چیز کی قیمت ہوتی ہے, اس کی عمدگی کی نہیں ہوتی. یعنی اگر کوئی کہے کہ یہ 1000 کی گڈی ہے, 1000 اس کے اور 100 روپے اس کے کرارے پن کے زیادہ لوں گا, تو یہ عمدگی, جودت, کرارا پن مستقل کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس کی قیمت مقرر کریں. بیچنے والے کو چاہیے وہ کہے کہ یہ 1000 کی گڈی ہے, میں 1100 میں بیچوں گا, آپ یہاں ٹھیک ہے, نوٹ کی قیمت مقرر کریں, کرارے پن کی نہیں, بالکل جائز ہے. اچھی طرح وضو کرتا ہے, پہلی بات اچھی طرح کا مطلب کامل وضو کرتا ہے,
کامل وضو وہی کرے گا جس نے کامل وضو کو سیکھا ہوگا۔ ہم اکثر مسجدوں میں جا کے وضو سیکھتے ہیں، ایک بابا جی ہیں وہ پانی لے کر یوں زور سے مار رہے ہیں تو ہم بھی یوں مارتے ہیں زور سے، ایک لے کر یہاں سے ڈال رہا ہے، ایک لیتا ہے وہ یوں ڈالتا ہے، ایک ڈالتے ہوئے پھونک مارتا ہے کر کے منہ دھو رہا ہے۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس میں سنت کے مطابق طریقہ کون سا ہے۔ ایک آدمی ہے پورا نلکا کھول کے یوں ہاتھ ڈالے جا رہا ہے، پھر یہ اس کو کر رہا ہے، اور پھر یہ دھونے کے بعد 3 دفعہ یہ جب ہاتھ پورا دھل گیا تو یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ 3 دفعہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ سنت ہے؟ کچھ پتہ نہیں، بس بچے دیکھتے ہیں اور سیکھ لیتے ہیں، اور پھر یہی آگے چلتا رہتا ہے۔ اب وہ حتیٰ کہ بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن کبھی کسی عالم دین سے انہوں نے وضو نہیں سیکھا ہوتا، کبھی کسی کو جو صحیح وضو کرنے والا ہے اس کو دکھایا نہیں ہوتا کہ دیکھنا میرا وضو کامل ہے کہ نہیں ہے۔ بہت غلطیاں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں نلکا کھلا چھوڑ دیں گے، آرام سے کر کے مسح کر رہے ہوں گے، موٹی دھار بہ رہی ہے پانی کی، یہ حرام ہے، گناہ ہے، اسراف ہے پانی کا۔ اکثر میں نے دیکھا ہے، بڑے بڑے نمازیوں کو دیکھا ہے، وضو خانوں پہ بیٹھے ہوں گے، پورا نلکا کھول دیا، یہ لے کے آرام سے مسح کر رہے ہیں۔ بھائی تھوڑا پانی لیں، نلکے کو بند کر دیں، اس کو ڈالیں، پھر مسح کر لیں، لیکن نہیں سیکھا ہو نا۔ تو اچھی طرح یاد رکھیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو کامل وضو نہیں آتا، اور معذرت کے ساتھ بہت سارے ایسے ہیں جن کو وضو ہی نہیں آتا، کیونکہ یہ جو بال جمنے کی جگہ ہے، عادتاً بال جمتے ہیں یہاں سے لے کر یہ چین کے نیچے تک، یہ جو دانت ہیں نا نیچے والے، ان کو اگر آپ ٹھوک دیں فرض کر لیں اور یہ یہاں سے نکل آئیں، بس جہاں سے یہ نکل کر آئیں گے نا یہاں تک چہرہ ہوتا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ گردن تک نہیں ہوتا، اور ایک کان کی لو سے لے کر اس کان کی لو تک، اس کو دھونا فرض ہے۔ تو آپ معلوم کر کے دیکھیں بہت سارے نمازیوں سے، میں خدا نخواستہ کوئی ایسے نہیں کہ کسی کو ڈیگریڈ کرنا چاہتا ہوں، بدتمیزی مت کیجیے گا، لیکن ان سے دھونے اور مسح کرنے کا فرق معلوم کریں۔ دھونا کسے کہتے ہیں، مسح کرنا کسے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وضو کے فرائض ذکر کرتے ہوئے 3 چیزوں کو دھونے کا حکم دیا ہے، چہروں کو، کونیوں سمیت دونوں ہاتھ، ٹخنوں سمیت دونوں پیر، لیکن سر کے مسح کا حکم دیا، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ۔ کیوں یہ الگ الگ لفظ استعمال ہوئے؟ وہاں دھونا فَاغْسِلُوا، یہاں وَامْسَحُوا، کیوں نہیں دونوں اگر ایک جیسے تھے تو پھر دونوں کو علیحدہ علیحدہ کیوں لفظ بیان کیے؟ اس کا مطلب ہے دونوں لفظ علیحدہ ہیں تو دونوں کی ڈیفینیشن بھی علیحدہ ہوگی، دونوں کے لیے فعل بھی علیحدہ ہوگا، لیکن اکثر ہمارے لوگ اس کے فرق کو نہیں جانتے، لہٰذا میں نے دیکھا ہے یہاں پہ پانی ڈالتے ہیں، یہاں سے بہہ جاتا ہے، اور پیشانی کا صرف مسح کر رہے ہوتے ہیں، اس طریقے سے وضو نہیں ہوا کرتا۔ یہ ہماری بہنیں ہوتی ہیں، ان کے تو چہرے بھی یہاں سے خشک رہ جاتے ہیں بعض اوقات، تو میں نے دیکھا خاص طور پہ جب بیسن پہ کھڑے ہو کر وضو کر رہی ہوں تو کامل وضو نہیں ہوتا۔ تو یہ وضو ہی نہیں ہو تو پھر کیا کیسے ہوگا؟ تو خدا را میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ کامل وضو سیکھیں، کسی اچھے عالم دین سے سیکھ لیں، یا آپ اگر جیسے کیو ٹی وی وغیرہ پر کوئی وضو کا طریقہ سکھایا جا رہا ہو وہ اچھی طرح غور سے سنیں، یا یوٹیوب پر میرا بھی اس میں دیکھ لیجیے گا، یوٹیوب پر وضو کرنے کا طریقہ ذرا دیکھ لیجیے گا، اس کے مطابق وضو کر لیں، یہ بہتر ہے۔